لام میم میں خوش آمدید۔ خواتین و حضرات، تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے۔ درود لامحدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر۔ خواتین و حضرات، انتہائی ندامت کے ساتھ آج میں نے سلامتی کہنی تھی، مگر سلامتی ہو کس طرح کہ جب ملک پاکستان کے ان مقامات پر کہ جن کو مقدس عبادت، زہد اور تقوی کا محور سمجھا جاتا ہے، جہاں پہ اللہ رسول کا اور اس کے چاہنے والوں کا نام لیا جاتا ہے، جہاں پر اللہ رب العزت کے واجبات فرائض ادا کر کے اس سے دعائیں طلب کی جاتی ہیں، جہاں پر بھائی چارے کی مثال قائم کی جاتی ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہوتے ہیں محمود و ایاز، کسی آنے والے کے اوپر کوئی سوال، کوئی جھجک، کوئی پریشانی نہیں ہوتی، یہ دربار سب کے لیے عام کھلی ہوتی ہے، جہاں کے نام بھی مقدس ہوتے ہیں، مقام بھی مقدس ہوتا ہے، جہاں پہ لوگ سجدہ ریز ہوتے ہیں، دعاؤں میں یاد کرتے ہیں، اشک بہاتے ہیں، ملک کی سلامتی کے لیے دعا مانگتے ہیں۔ آج وہیں پر دھماکہ ہوا، 30 سے زائد لوگ شہید ہو چکے ہیں، کوئی سیکیورٹی کا انتظام نہیں۔ یہ قصہ خانی بازار بہت پرانا بازار ہے اور اس کے قصے ہم سنتے آئے ہیں۔ ہم نے یہ بھی قصہ سنا ہے کہ اسی قصہ خانی بازار کے علاقے میں بہت مشہور آرٹسٹ جو اس وقت بھارت کی فلم انڈسٹری میں چھائے ہوئے ہیں، یہاں پیدا ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے دلیپ کمار، راج کمار، خود شاہ رخ خان کی پیدائش اسی بازار کے گردنواح کے علاقے میں ہے، اور اسی بازار میں ایک مرتبہ ایک درسگاہ، عبادت گاہ کو نشانہ بنایا گیا۔ میں یہ کہتے ہوئے بالکل نہیں جھجکوں گا، اور اس کو کہتے ہوئے مجھے بالکل بھی تردد نہیں ہو رہا، تذبذب نہیں ہو رہا کہ امام بارگاہ تھی کہ جس میں یہ دھماکہ ہوا، 30 سے زائد لوگ فی الفور شہید ہوئے، اور مزید کی خبریں ہمیں آ رہی ہیں۔ اور اس کو کہتے ہوئے مجھے کوئی جھجک نہیں ہے کہ جو لوگ وہاں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے تھے وہ شہادت پہ فائز ہوئے ہیں۔ یقینی طور سے ان کو جو موت آئی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، مگر ہمارے لیے مقام عبرت ہے سیکیورٹی کا نہ ہونا، ملک کے تمام ذمہ داروں کا عدم ذمہ داری سے مظاہرہ کرنا، اور پھر علماء کرام کا عدم تشدد کے حوالے سے زیادہ کام کرنا یہاں پہ کم پایا جا رہا ہے۔ میں آج کے اس پروگرام میں اظہار مذمت کرتا ہوں، شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں۔ الف لام میم کے پروگرام کا خاصہ یہی ہے کہ ملک میں امن کی بات ہو، ساری قومیتوں سے تعلق رکھنے والے لوگ یہاں پہ آئیں، بیٹھیں، مختلف مکاتب فکر کے لوگ اپنے مکتب کی ترجمانی کریں اور راہ حق کی طرف ہماری رہنمائی کریں، مگر اگر ایسا نہ ہوا تو پھر وہ ہوگا جو ہو رہا ہے۔ اور کیا ہو رہا ہے؟ دھماکے کا ایک ایسا سلسلہ ہو سکتا ہے کہ اس میں بیرونی طاقتیں ملوث ہو، اور مجھے یقین ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں یہ نظام اس طرح سے برباد ہو۔ امن کے دشمن اپنی کوشش کرتے رہیں گے، مگر امن کے دوستوں سے سوال ہے کہ ان کی دوستی کا فائدہ کب پہنچے گا، ان کی دوستی کا دشمنی سے زیادہ برا نتیجہ کیوں مل رہا ہے۔ علماء کرام اپنا کردار ادا کریں گے۔ آج میں مختلف لوگوں سے کال پہ بات کرنے کا خواہش مند بھی ہوں، مگر میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ آپ تمام حضرات جو جمعے کی نماز کے لیے جاتے ہیں، عبادت گاہوں کے لیے جاتے ہیں، محتاط رہیں، احتیاط رکھیں۔ کچھ دشمنی، کچھ غیر دانستہ دشمنی ہمارے اپنوں سے کر رکھی ہے، اور کچھ تو وہ ہے جو بیرونی طاقتیں اس میں اپنا ہاتھ، اپنا حصہ ڈال رہی ہیں۔ شرمندگی کے ساتھ آج کے پروگرام کا اظہار کر رہا ہوں۔ میں اظہار تعزیت بھی کرتا ہوں، مذمت بھی کرتا ہوں، خاموشی بھی میری ہے اور چیخیں بھی میری ہیں، یہ سوچتے ہوئے کہ جو ہوا پشاور کے اس بازار میں اور اس بازار میں موجود امام بارگاہ میں، مسجد میں دوران نماز، وہ انتہائی قابل مذمت ہے، اور وہ کہیں بھی ہوتا یہ ناحق خون ہے جو بہا ہے، اس کا ذمہ ان لوگوں پر ہے جو ذمہ دار ہیں۔ میں آج کے پروگرام کا آغاز کرتا ہوں۔ علامہ مولانا سید شہریار داؤد تشریف فرمائے۔ میں آپ کو خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں، آپ سے سلام جواب بھی کروں گا، اور پہلے پوچھنا چاہوں گا کیا ہو رہا ہے؟ یہ کبھی ہوا ہے پاکستان میں دوبارہ سے کہ اس طرح کی کوئی رنگ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آپ ابھی جب بیان کر رہے تھے تو میں بیان نہیں کر سکتا کہ میرے دل پر کیسا رنج طاری ہے اس وقت۔ اگر ہم من حیث القوم اپنے آپ کو تھوڑا آبزرو کریں نا، ہم قوم نہیں ہیں، ہم امت نہیں ہیں۔ یعنی جنگل کا قانون ہے، کیا ہے یہ کہ جانور بھی اس طرح سے اپنے قبیلے والوں کو میرا خیال ہے نہیں مارتے جس طرح آج انسان اور سو کالڈ مسلمان کہلانے والے ایک دوسرے کو مار رہے ہیں۔ مولانا صاحب ایک گزارش کروں، یہ جو سوسائڈ بومبر ہے نا، یہ غیروں کی پیداوار نہیں ہے، یہ ہماری پیداوار ہے۔ ان کو جنت کی حوروں ہیں اور سارے پھل دکھائے جاتے ہیں تو جا کے یہ کام ہوتا ہے۔ یہی تو مسٹیک ہے نا ہمارے ہاں کی، کہ ہمارے ہاں ایسے لوگوں کو ممبر کیوں تفویض کیا جاتا ہے، دیا جاتا ہے کہ جو غلط
اسلام کی تصویر کشی کرتے ہیں. اسلام، میں آپ کو سورہ نمل کا واقعہ نہ سناؤں؟ جب چونٹی نے کہا کہ اے چونٹیو، حضرت سلیمان علیہ السلام یہ دیکھ کر نہ مسکرائے. قرآن میں آیت ہے نا وہ ضاحکہ کہ وہ مسکرائے. تو کسی نے پوچھا حضرت آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا یہاں اتنی 9 میل یا 9 کوس دور چونٹی پتھر پہ کھڑے ہو کر اپنے دیگر قبیلے کے چونٹیوں سے کہہ رہی ہے کہ اے میرے قبیلے کی چونٹیوں، جلدی جلدی اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ کہ کہیں، اب یہ الفاظ نوٹ کرنے کے ہیں، پتہ نہیں مجھے کہ وہ کون سے علماء یا مولوی ہیں جو یہ الفاظ، قرآن کے الفاظ بھول جاتے ہیں کہ کہیں بے خیالی میں سلیمان علیہ السلام کے فوجی بے خیالی میں، بے خبری میں تمہیں اپنے قدموں تلے روند نہ دے. وہ چونٹی بھی یہ ایمان رکھتی ہے کہ جو نبیوں کے صحبت یافتہ ہوتے ہیں یا ان کی تعلیمات کو پڑھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ بے خبری میں تو ایک چونٹی کی جان لینے کے بھی روادار نہیں ہیں. تو کجا اپنے آپ کو بارودی جیکٹ میں ملبوس کر کے کسی عبادت خانے میں، مسلمانوں کے عبادت خانے میں جا کر کے بلاسٹ ہو جانا، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اس کی مذمت نہیں. میں کہتا ہوں کہ کاش کہ ہماری اسلامی ریاست قائم ہوتی اور اسلامی سزائیں یہاں پر نافذ ہوتی تو آپ یقین جانیے دوبارہ یہ سب کچھ. کس کو سزا دیتے؟ سوسائڈ بمبر تو چلا گیا نہ، چلا گیا تو پکڑیں. کیا آپ رہنے دیں پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسیز کو یا جو لا اس میں انفورسمنٹ، تو وہ لوگ ہیں نا جو جرم کر رہے ہیں، مجرم تو چلا گیا، اب کس کو ہماری پکڑیں گے؟ ایجنسیز سب تک پہنچ جاتی ہیں، پہنچ سکتی ہیں. میری اور آپ کی ذمہ داری کہاں پر اس میں؟ علماء کی ذمہ داری نہیں ہے کہ اس طرح عوام کی ذمہ داری برداشت ہے. ان کو کیوں بتاتے ہیں کہ جی لڑو مڑو یہ کرو؟ اس چیزیں تو برداشت کا، امن کا، پیار کا پیغام کب دیں گے ہم مسجد کے خطبوں میں؟ یہ بات کب شامل کریں؟ میں پہلے تو اس بات کی کھلے الفاظ میں مذمت کروں گا کہ جو بھی ٹی وی پہ، چونکہ آپ بھی اینکر ہیں، میں اور بہت سارے پروگرام میں جاتا ہوں، جس بھی اینکر کو ہوتا ہے وہ منہ پھاڑ کر صرف یہ بولتا ہے علماء ممبر کیا کر رہے ہیں. علماء اور ممبر جب جمعے کے بیٹھتے ہیں تو عوام کتنے بجے آتی ہے؟ 2 بجے جمعہ قائم ہونا ہے، امام آ کے بیٹھ جاتا ہے 1:30 بجے 1:20 پہ اپنی تقریر شروع کرتا ہے. اس کو سننے کے لیے کوئی نہیں ہوتا مسجد میں. عوام کا یہ معیار ہے. عوام سننے کے لیے تیار نہیں ہے، بندے دا پتر بننے کے لیے تیار نہیں ہے. ان کو چاہیے 4 کے 16 کس طرح کرنے ہیں. میں نے ان کو صرف حل میں مزید چاہیے. ہم عوام کے رویے کو نہیں دیکھ رہے. عوام کو کوئی سیدھا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. جو کرنے کے لیے تیار ہیں پہلے آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ پہلے آ کے بیٹھ جائے خطیب آگے، وہ بیان کی تیاری کر کے آتا ہے کہ میں اپنی عوام کو یہ بتاؤں گا، اسلام کی چیزیں بتاؤں گا، اخلاقیات بتاؤں گا. کوئی سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی نہیں آتا. آخری وقت میں امام کھڑا ہوتا ہے اللہ اکبر، تو پھر وہ وضو کر رہے ہوتے ہیں. جب میں امام سلام پھیرتا ہوں دیکھتا ہوں وضو خانے پہ لوگ جمعے ختم ہو چکے ہوتے ہیں، کیونکہ میری مسجد میں سب سے لیٹ جمعہ ہوتا ہے کراچی میں. یعنی آپ چاہتے ہیں کہ عوام 2 گھنٹے آپ کو سنیں، آپ اس میں انتشار کی باتیں کریں، یہ فلاں کافر فلاں مومن کریں، اور سنیں. تب میں اسی لیے تو کہتا ہوں آپ نے ممبر کس کو دیا ہے؟ آپ کی بھی تو کوئی ذمہ داری ہے. آپ کا کمیٹی کا صدر کون ہوتا ہے؟ سوری ٹو سے علاقے کا بدماش، حرام خور، ناجائز کمانے والا سب سے بڑا مالدار آپ صدر بناتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ کمیٹی چلانی ہے، مسجد چلانی ہے، وہ بل بھی دیتا ہے. اب میرا منہ کھلوائیں گے تو پھر میں کلیئر باتیں کروں گا. سچ بات ہے، سچ بات ہے. آپ کیوں متقی پرہیزگار کو کیوں نہیں رکھتے؟ ہاں بھائی امام صاحب تم نے نمازیں پڑھانی ہے 5 ٹائم، 15,000 دیں گے. او جی 15,000 میں تیرا بچے کا 4 بچوں کا دودھ آتا ہے صرف مہینے میں، یعنی باقی کیا کرے گا وہ؟ بات تو سچ ہے، مگر اس کا مقصد جو ہے وہ 15,000 ہے، اللہ کو راضی کرنا نہیں ہے. کوئی مولوی اس وقت اللہ کو میجورٹی کی بات کر رہا ہوں، اچھے لوگ بھی موجود ہیں، میرے جیسے بہت سارے ہیں جو پیسے کے پیچھے بھاگتے ہیں. ہاں جی نہیں 15,000 کوئی گل نہیں، مسجد مل گئی نا، ممبر مل گیا، بس بہت ہے. اب میں نے اس سے فائدہ اٹھانا ہے. کیا حضرت صاحب آ رہے ہیں، ہاتھ چموا رہے ہیں، ہاں جی یار وہ ٹھیک ہے. حضرت صاحب جو امام صاحب پھر ہوتے ہیں، ہم نے رویے خراب کیے، اماموں کو بگاڑا ہم نے ہے. ہاتھ چوم رہے ہیں، امام بھی نہیں ہاتھ کھینچ رہا. وہ کہہ رہے ہیں ہاں جی ٹھیک ہے حضرت صاحب آپ کے بچے کے لیے تحفہ لایا ہوں، آپ ذرا آ جانا، ابا کے لیے ختم شریف پڑھ دینا، ابا کا نام لے لینا ذرا. ہم ابا کے لیے آپ کی گفتگو جاری ہو ساری رہے گی. میں اس پہ اپریشیٹ کرتا ہوں آپ کو کہ آج جمعے کی نماز کے خطبے میں حضرت مولانا شہریار داؤد صاحب نے کچھ دیر کا وقفہ دے کے یہ کہا کہ جو باہر بائکس کھڑی ہوئی ہیں یہ غیر قانونی ہے. یعنی اس طرح سے نو پارکنگ میں کھڑے ہونا، لوگوں کا راستہ روکنا کسی بھی طور سے شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. آپ جائیے بائکس کو صحیح جگہ پہ پارک کر کے آئیے، راستہ کشادہ کیجیے، ہموار کیجیے، اس کے بعد جمعے کی نماز میں آئیے. یہ بہت اچھی بات ہے آپ کی اپریشیٹ کرتا ہوں یہ بات. ساتھ میں ایک کالر بھی ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام عزیز بھائی، یہی عرض کر رہا ہوں کراچی سے، اور آپ دونوں کو بہت سلام ہو. یقیناً آپ نے جو اسٹارٹر لیا اس میں اتنی آپ نے باتیں کہی ہیں اور وہ ساری ایسی ہیں کہ جس کو آپ اگنور نہیں کر سکتے. اور یہ
ایک اچھے زندہ قوم کی نشانی ہے کہ اگر کسی چیز پہ آدمی بولتے ہیں. لیکن خاموشی جو ہے نا وہ خود ایک جرم ہے میرے حساب سے, اگر آپ کسی سے ان کے خلاف آواز نہیں ہوتے جیسے بھی ہوں. اب سوال یہ ہے نا کہ دیکھیں جو کچھ یہ ہونا شروع ہے, اور مجھے بھی یہی خدشہ ہے جیسے آپ کہہ رہے تھے, ظاہر ایک سیاسی نظر ہماری بھی ہے اور ایک پولیٹیکل بھی ہے, تو وہ یہ جو چیزیں شروع ہوئی ہیں آپ اس پہ ذرا غور کیے کہ ہمارے یہاں جو ہے نا وہ پھر حادثات کے بعد وہ ہم اس پہ رونا شروع کرتے ہیں, حادثات سے پہلے اس کے لیے ہم حادثات کے منتظر قوم ہیں. آپ نے بالکل بات صحیح کی. اب جہاں یہ تعلق ہے کہ آپ جزا اور سزا کا تعلق کسی ایک قسم کی پالیسی بنانے کا تعلق, وہ ہمارے یہاں فقدان بہت بڑا پایا جاتا ہے. اب آپ نے ایک بات جو کی نا, میں اس پہ زیادہ کیونکہ سارا ٹائم آپ پہ مختصر ہوتا ہے, میں ایک بات یہ کہنا چاہوں گا کہ ممبر پہ بھی جو بیٹھا ہوا ہے نا وہ ہمارے لوگوں میں سے ہی ہے نا. اب وہ بات مولوی صاحب بالکل صحیح کر رہے ہیں, ہم بڑے بڑے اسکولوں کے لیے بڑے بڑے بچوں کو تیار کر کے 6 بجے بھیج دیتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن مسئلہ ہے کہ ہم مدرسے میں یا اپنے مسجد میں ہم وہی 2 رکعت پڑھنے کے لیے جاتے ہیں, وہ مولانا صاحب کی بات کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے. اور ہمارا جو کلچر ہے نا, ہم ایک ریچولز کے عادی ہو چکے ہیں. ہم جیسے رمضان میں بڑے مہذب بن جاتے ہیں, اس کے بعد جب وہ رمضان سے باہر نکلتے ہیں تو لگتا ہے ساری شیطانیاں ہم صحیح بات ہے. اب سوال یہ, میں صرف جو آپ سے میں خود جو سمجھنا چاہ رہا ہوں نا, میں سمجھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ایک طرف تو مدینے کی ریاست کی بات کرتے ہیں, یہ بات میں باور کرانا چاہتا ہوں کہ آئین پاکستان کا پہلا جملہ ہے کہ اللہ کی حاکمیت ہوگی, اور جہاں اللہ کی حاکمیت ہوگی وہ اللہ کا قانون ہوگا. کیا ہم اس پہ عمل کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہم اس پہ عمل کرنے کے لیے تیار ہیں؟ اچھا سوال ہے آپ کا. میں اپنے دیکھنے والوں کو, سننے والوں کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں. مجھے یہ فیڈ بیک ملتا ہے, اس پروگرام کو دیکھنے والی مائیں بہنیں, گھروں میں کام کرنے والے وہ حضرات, وہ خواتین, وہ بچے, وہ نوجوان, ان کو میرا سلام ہے. آپ یہ جو تھوڑا سا کنٹریبیوشن دیتے ہیں نا, اس سے ڈھارس بنتی ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے چاروں طرف 2 رجحان پھیلا دیے ہیں. پہلا رجحان کیا ہے جی, مذہب سے بیزاری اختیار کریں. مذہب میں یہ ہوتا ہے, دیکھیں نا, سوسائڈ بمبر گھس گیا, نمازیوں کو نقصان پہنچایا, ذرا 2 لوگوں میں بات ہوئی, عدم برداشت, لوگوں میں جھگڑا ہو گیا, مار دھاڑ کی بات آ گئی. اس سے کیا, مذہب سے دور ہو جاؤ, یہ غلط ہے. دوسرا چہرہ کیا ہے کہ مذہب میں اس حد تک غلط فہمی ڈال دو کہ لوگ مذہب کے نام پہ اختلافات کو جنم دیں اور مسائل کھڑے کریں. معاشرے میں پڑوسی کا دشمن ہو جائے, کوئی نیاز نظر کوئی اچھی چیز بھجوائے کھانے پینے کی, تو آپ کے نہیں جناب ہمارے یہاں نہیں آنا چاہیے, ہم تو اس کو شرک سمجھتے ہیں. مسائل دوسرے ہیں, اس کا میرے خیال انداز اگر انکار بھی کریں تو کوئی بہتر ہونا چاہیے, لیکن یہ مسائل بڑھ جاتے ہیں اور اس میں وجہ ہم اور آپ بنتے ہیں. میں اس پروگرام کو ایک خوبصورت ایک منہج, ایک مصدر دینا چاہتا ہوں. حافظ حامد رضا صاحب یہاں تشریف فرمائے. میں چاہتا ہوں کہ ہم گفتگو بعد میں کریں گے, مگر اس ہستی کا ذکر پہلے کر لیں کہ جس نے امن کا پیغام دیا ہے, پیار کا پیغام دیا ہے, لوگوں کو جوڑا ہے, دین میں داخل کیا ہے, ناحق قتل نہیں کیا. جناب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ پتہ لگا کہ رسول خدا کے سامنے آئے اور قتل کیا کسی ایسے کا جس نے آخری وقت میں کلمہ پڑھا, تو رسول خدا نے کیا فرمایا تھا کہ تم نے اس کے دل میں جھانک کے دیکھا ہے, اجازت ہی نہیں دی کسی کو. میں حافظ حامد رضا سے گزارش کروں گا کہ یہاں پر نعت خوانی کا ایک ایسا مقام ٹھہرائیں کہ ہمارا گلائے عقیدت بھی, نذرانہ عقیدت بھی پیش ہو بارگاہ طیبہ میں. حامد صاحب. لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا, لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا, جدوں وقت نزا آوے, جدوں وقت نزا آوے, دامن دی ہوا دینا. میں نعت تیری پڑھنا, میں ذکر تیرا کرنا, میں نعت تیری پڑھنا, میں ذکر تیرا کرنا. اس ذکر دی برکت نال میری قبر وسا دینا, اس ذکر دی برکت نال, اس ذکر دی برکت نال میری قبر وسا دینا.
الف لام میم میں خوش آمدید خواتین و حضرات، اذان من میں آپ کو کسی بھی طور فراموش نہیں کر سکتا۔ مجھے اندازہ ہے کہ پورا ہفتہ آپ انتظار کرتے ہیں کہ کوئی ایسا سبب بنے، آپ کی لائیو کالز آئیں، آپ کے سوالات آئیں، آپ اپنے گھر کے مسائل یہاں پہ ڈسکس کریں اور اس کا نتیجہ قرآن اور سنت اور احادیث اور تاریخ کی روشنی میں حکمت کے ابواب کے ذریعے آپ تک نیاز کیے جائیں۔ میں اس سلسلے میں کوئی بھی قباحت نہیں محسوس کر رہا کہ وہ تمام مسائل جن کا سامنا آپ کو شب و روز رہتا ہے، اس کا سب سے مناسب اور سب سے پیارا حل تو قرآن کی تلاوت میں ہے۔ اگر آپ اس کو نظر انداز کریں گے تو پھر آپ ایسی گردشوں میں پڑ جائیں گے کہ جن سے نکلنے کے لیے بھی آپ کو گمان اور فصاحت اور خاص طور سے اس راستے کی تلاش بھی نہیں ہوگی، اور آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گا کہ جانا کدھر ہے، مزید مشکلات میں رہیں گے۔ قرآن دوستی اپنائیں، قرآن کے ساتھ الفت اور محبت کا رشتہ رکھیں، یہ آپ کا گواہ بنے گا روز محشر بھی اور قبر کے عالم میں بھی، یہ آپ کے ساتھ ساتھ جائے گا۔ یہ وہ عمل ہے، یہ وہ خیر چیز ہے کہ جس کو آپ نظر انداز کریں گے تو خود آپ نظر انداز ہو جائیں گے۔ وہ قرآن کی آیت ہے جو میں بارہا مختلف مقامات پہ پڑھ کے یاد دلاتا ہوں کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ وہ جو اللہ کو بھول گئے، اللہ نے انہی کو ان کے نفوس کے ساتھ بھلوا دیا، یعنی وہ اپنے آپ کو بھی نہیں یاد رکھ سکتے، اتنے کم ظرف اور کم وقت ہو جائیں گے۔ میں اس پورے پروگرام میں آپ کے سوالات کا منتظر رہوں گا۔ آپ جب کال کرتے ہیں مجھے حوصلہ ملتا ہے اور میں آپ کی کالز لے کے علامہ سید شہریار داؤد صاحب سے پوچھنا چاہوں گا، مگر ایک مجموعی حیثیت میں سوال ہے، بہت پہلے بھی خواتین و حضرات پوچھ چکے ہیں۔ علامہ صاحب، وہ لوگ جو بیرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں خیریت اور عافیت کے ساتھ، یا پھر ان کے جو رشتہ دار ہیں عزیز و اقارب ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ وہ واپسی آ جائیں خیریت اور عافیت کے ساتھ، ہوائی حادثہ نہ ہو، یا میں اس کو اور مختلف تناظر میں چلا جاتا ہوں، جو یوکرین میں اس وقت پاکستانی اور مسلم ممالک کے لوگ افراد انسانیت کے نام پہ پھنسے ہوئے ہیں، کوئی ایسا وظیفہ ہے کہ اس کو پڑھنے سے وہ نجات کا راستہ مل جائے، خیر و عافیت سے گھر پہنچ جائیں، ایک مسکن میں پہنچ جائیں؟ یا سلامو یا اللہ، یا سلامو یا اللہ، یا خالی یا سلامو یا سلامو یا سلامو کا ورد کریں کم از کم 1100 مرتبہ۔ دہلی میں بڑی آرام سے پڑھے جا سکتے، تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھ لیں، ضروری نہیں ہے ایک ہی وقت میں بیٹھ کے پڑھا جائے۔ تو یہ پڑھ کے ساتھ میں دعا پر کامل یقین رکھا جائے کہ یا اللہ، ہمیں پتہ ہے تو ہماری سننے والا ہے، تو دلوں کے حال سے بھی واقف ہے، ہم کیا چاہتے ہیں تجھے پتہ ہے، کہ ہمارے پیارے خیر و عافیت سے آ جائیں۔ تو یہ انشاءاللہ العزیز آپ کہیں گے یا سلامو یا اللہ اور یا سلامو یا سلامو کا ورد جاری رکھیں۔ اچھا، بعض لوگ میں نے دیکھا مجھے کہہ رہے تھے، پوچھ رہے ہیں اسی جنگ کے تناظر میں کہ جی ہم آیت کریمہ کا 1.25 لاکھ مرتبہ ختم کریں۔ میں نے کہا دیکھو، میں منع نہیں کرتا آپ کو اس کا، لیکن وہ آیت کریمہ کے بارے میں محقق علماء کرام کا فرمانا ہے کہ یہ کافی جلالی اور گرم اچھا، جلالی ہے یہ بھی؟ ہاں، اور ایسا گرم وظیفہ ہے کہ حضرت جب یونس علیہ السلام پڑھ رہے تھے تو مچھلی بھی برداشت نہ کر سکی تھی، اور آپ اللہ کے حکم سے اس نے پھر آپ کو خشکی پہ رکھ دیا تھا۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ ٹھنڈا، آسان، سلامتی والا یہ وظیفہ، یا سلامو اللہ کا نام ہے، سلامتی دینے والا، تو اس سے آپ انشاءاللہ یا سلامو 1100 بار پڑھ کے دعا مانگیں ڈیلی، انشاءاللہ اللہ کرے گا خیر سے۔ خالی یوکرین والے ہی نہیں، جو جہاں قریب ہی پڑا ہوا ہے، دبئی، کئی وہاں گئے ہیں بیچارے، سعودی عرب میں پھنسے ہوئے ہیں، کفیلوں نے ان کے پاسپورٹ ضبط کر لیے ہوئے، آ نہیں پا رہے ہیں، کئیوں کی ویڈیوز آپ نے دیکھی ہوں گی، رو رہے ہیں بیچارے، ہم یہاں ڈیرے میں بیٹھے ہوئے ہیں جی، نہ ہمیں کام مل رہا ہے، نہ روٹی مل رہی ہے، نہ واپس آنے کی اجازت۔ صحیح ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور خیر و عافیت سے اپنے پیاروں میں واپس وطن میں لے آئے۔ یا سلامو 1100 بار پڑھ کے دعا مانگے انشاءاللہ۔ یا سلامو 1100 بار، ماشاءاللہ۔ میں نے دیکھا ہے علامہ صاحب، آپ غلط بات جو ہے برداشت نہیں کرتے، بالکل ایسے ہی ہے؟ کاش میں ایسا ہو جاؤں، کاش آپ ایسے ہو جائیں کہ برداشت نہ کریں، حالانکہ برداشت ہی کرنی ہے غلط بات، صحیح بات تو تسلیم کی جاتی ہے۔ لیکن بات کچھ ایسی ہے اویس ربانی بھائی کہ ہر بات کہتے ہیں نا، خاصاں دی گل آماں سامنے نہیں مناسب کرنی، وہ ایویں ہی ہے جی میں مٹھی کھیر پکا کے کتے اگے ترنی۔ وہ بابا حضرت صاحب نے فرمایا نا، میاں محمد صاحب نے، کہ خاصوں کی باتیں عاموں کے سامنے نہیں کرنی چاہیے، عام لوگوں کے سامنے۔ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے آپ نے میٹھی کھیر بنا کر کے نا کتے کے سامنے رکھ دیا، اب اس کو کیا پتا میٹھی کھیر کا کیا فوائد ہے۔ کیا بات ہے۔ لائیو کالر میں لے لوں ساتھ ساتھ، ان کی بھی گفتگو ہم سننا چاہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نہیں، ڈراپ ہو گئے جناب، کوئی بات نہیں ہے، ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بھی پوچھ لیتے ہیں کیا کہنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، کون صاحبہ کیا فرمائیں گی؟ جی میں حفصہ بات کر رہی ہوں۔ جی حفصہ۔ جی میں اپنے شوہر کے لیے مطلب جاب کے حوالے سے کچھ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ان کی جاب پرماننٹ وغیرہ ہو جائے
اس حوالے سے نا کوئی مطلب پڑھنے کے لیے آپ بتا دیں یا کچھ ہے. کس نوعیت کی جاب وہ کرتے ہیں, کتنے عرصے سے کر رہے ہیں؟ وہ جاب کرتے ہیں PMTS میں, 6 سال ہو گئے ہیں. 6 سال ہو گئے, نہ ماشاء اللہ. سیلری بڑھ رہی ہے اور نہ ہی پرماننٹ کر رہے ہیں. اللہ اللہ اللہ, مہنگائی بڑھ رہی ہے, سیلری نہیں بڑھ رہی. مہنگائی بڑھ رہی ہے, سیلری نہیں بڑھ رہی ہے. صحیح. گھر میں خوشیاں بڑھ رہی ہیں, شکر کی تعداد بڑھ رہی ہے؟ الحمدللہ شکر کی تعداد بڑھ رہی ہے. اور تھوڑا سا ذرا میرے ساتھ بھی مسئلہ ہوا تھا. اچھا, اللہ خیر کرے. کیا مسئلہ ہوا بہن؟ میری فرسٹ پریگنسی تھی تو میرے مطلب وہ مس کیریج ہو گیا تھا. اس کے بعد جب سیکنڈ ہوا تو 7 کا یہ لاسٹ تھا یا 8 منتھ تھا, اس میں میری بیبی کی ڈیتھ ہو گئی تھی. اللہ اکبر. ہم سب, مجھے لگتا ہے کوئی خاص ان کے ساتھ مسئلہ ہے. یہ ویسے تو گزارش, بلکہ یہ آپ سے ایک عرض کر رہی ہیں کہ شوہر کے لیے پرماننٹ جاب کا کوئی سلسلہ ہو جائے, مگر پہلی اولاد مس کیریج ہوئی, پھر بیٹی ہوئی, اس کی ڈیتھ ہو گئی, تو کوئی خاص نظر تو نہیں ہے؟ نظر تو ہو سکتی ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. نظر بد کا ایسے امپیکٹس آتے ہیں کہ بندے کی خوشیاں خاک میں مل جاتی, ٹو بی ویری آنیسٹ. اچھا, اب رہی کہ ان کے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے, دیکھو قرآن سے سچی کوئی بات نہیں. اللہ فرماتا ہے کہ مجھ سے ڈرو, اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو. جب تم اللہ سے ڈرو گے نا تو تمہیں اللہ تعالیٰ وہاں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے تمہارا گمان بھی نہیں جائے گا. صحیح ہے. ولا یحتسب, ہے نا, فلا یحتسب, کہ استغفار کرنا. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اتنا پیارا وظیفہ, اسے استغفار کبیر بھی کہتے ہیں. آپ اگر یہ پڑھیں خالی استغفر اللہ استغفر اللہ, استغفر اللہ بھی پڑھ لیا 313 مرتبہ, اس کے بعد ہاتھ اٹھائیں. 313 نسبت کدھر ہے؟ اصحاب بدر کی. ان کی مدد ہوئی, آپ کی بھی مدد ہوگی. آپ 313 بار پڑھیں استغفر اللہ, انشاءاللہ اس نسبت سے آپ کی مدد ہوگی. دوسری بات, شکر ادا کرنے پہ اللہ کا وعدہ ہے, میں اور دوں گا. اچھا, ان کے بچے, میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا, خوشخبری دیتا ہوں, اللہ علیہ وسلم, جو تمہارے کچے بچے بھی گر جاتے ہیں, یعنی مس کیریج چاہے 1 دن کا ہی کیوں نہ ہو, اچھا, نبی نے فرمایا ان کے نام ضرور رکھو. نام رکھو. ہاں, اب وہ چاہے اس کو لڑکا تصور کر کے رکھ لو یا لڑکی تصور کر کے, نام رکھو. اس لیے کہ یہ سارے بچے, جو کچے بچے بھی ہوں گے اور جو بلوغت سے پہلے وفات پا جائیں گے, بالغ ہونے سے پہلے, اللہ تعالیٰ ان بچوں کو فرمائے گا جنت میں جاؤ. وہ ضد کریں گے اللہ سے, نہیں یا اللہ, جب تک تو ہمارے ماں باپ کو ہمارے ساتھ نہیں کرے گا ہم جنت میں نہیں جائیں گے. سبحان اللہ. تو جو صبر کرتے ہیں ان اللہ مع الصابرین. اگر یہ آپ نے مس کیریج کے اوپر یا بچی پیدا ہو کے وفات پا گئی تو آپ نے صبر کیا, اجر یہ ہے کہ جنت ملے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے, یہ بہت کام کی بات آپ کو بتائی ہے. جو مس کیریج ہو جاتے ہیں یا اوائل میں ہی بچوں کا انتقال ہو جاتا ہے, ان کے نام رکھ دیا کریں, یہ آپ کے لیے سفارشی بنیں گے. اور یہ تو خود معصوم ہے, اس سن بلوغت میں یہ اللہ کے پاس جا رہے ہیں, نہیں کم سے نہیں ہے, تو پھر ان کی سفارش کیوں نہیں قبول کرے گا؟ ان کا غم بھی اگر آپ رکھتے ہیں تو اس غم کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے اور دعا کریں, وہ بہترین عطا کرنے والا ہے. ایک مختصر سا وقفہ لے رہے ہیں. خواتین و حضرات, جب آپ لوٹ کر آئیں گے تو شاید کچھ پلوں میں ہم شعبان معظم میں داخل ہو جائیں گے. شعبان معظم کی پہلی تاریخ کس نسبت سے معروف ہے, اس مہینے میں کیا احکامات ہیں, کن فضائل کا اہل اور محور ہے یہ مہینہ, ہم لوٹ کر آئیں گے تو آپ کو یہ سب بتائیں گے. الف لام میم میں آپ کا انتظار ہے. الف لام میم میں خوش آمدید کہوں گا. شعبان معظم کی آمد ہی آمد ہے. میں آپ کو خبردار کرنا چاہتا ہوں, احتیاط کریں, احتیاط برتیں. تمام ذمہ دار افراد ان دنوں میں خاص طور سے احتیاط برتیں. دیکھیں شعبان, اس کے بعد رمضان الکریم. رمضان میں تو آپ کی زیادہ ذمہ داری ہونی چاہیے, اور اس وقت تو ملک کے حالات کچھ ایسے ہیں کہ لوگ لانگ مارچ بھی کر رہے ہیں, سیاسی ہنگامہ بھی مچا ہوا ہے. خبر یہ بھی آئی کہ جناب آصفہ بھٹو صاحبہ جلسے جلوس میں تھیں اور پھر ڈرون کا ایک چھوٹا سا حادثہ پیش آیا. اللہ ان پہ بھی خاص رحمت فرمائے. جو لوگ سفر میں, ان پہ خاص طور سے میں گزارش کروں گا اپنا حصار باندھیں, صدقات انتہائی درجے کے کریں. ملک پاکستان پہ تو اس وقت چیلنج ہے ہی, مگر اس کے علاوہ بھی اسلام لوگوں کی نظر میں کھٹکتا ہے. شعبان معظم کی جو آمد ہوئی ہے, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اب جو رات جائے گی اور جو سورج غروب ہوگا اس کے بعد پہلی تاریخ لگے گی شعبان معظم کی. آج کا دن افسردہ ہے, غمناک ہے, افسوسناک ہے, اور لائق تعزیت بھی ہے, لائق غم بھی ہے. اسی طرح شعبان معظم کی پہلی تاریخ لگی تھی اور ایک ایسی شہزادی کی ولادت ہوئی تھی کہ جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں آئی تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. یعنی مسکراہٹ تو تھی, خوشی تو تھی, بیٹی کے پیدا ہونے پہ آپ کا سر فخر سے بلند رہا ہمیشہ سے. ایسے ہی اس نواسی کے لیے بھی تھا, مگر آپ نے اس غم کو محسوس کیا جو آپ پر
ٹوٹنے والا تھا. وہ جو آسمان طوفانوں کے اور وہ سختیاں اور وہ سارے معاملات جن کو ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے وہ آپ پہ گزری ہیں. آپ نے شیر دل ہونے کا اور شیر کی بیٹی ہونے کا بھرپور مظاہرہ کیا. میں آج کے پروگرام کو ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں پشاور میں ہونے والے اس واقعے کی زد میں آنے والے تمام شہداء اور اس کی ذمہ داران جو ہیں وہ بھی غور سے سننے کہ آج کا دن ہمارے لیے خاص ہے کیونکہ آج کے دن کا آغاز خوشی سے تو ہوا ہے مگر قربانی سے ہوا ہے. اور اس قربانی کا ذکر میں حافظ حامد رضا سے کروانا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ اس کے آغاز میں ہی شعبان کو ٹریبیوٹ پیش کرتے ہوئے اپنی عبادت اپنے معیارات کو مزید بلند کرتے ہوئے جناب زینب آپ پہ ہمارا سلام ہو, آپ کا ذکر کرتے ہوئے آج کے اس پروگرام کو مزید آگے بڑھائیں. حافظ حامد رضا. کیا بتاؤں میں زینب کی کیا شان ہے, کیا بتاؤں میں زینب کی کیا شان ہے, کل ایمان کے ایمان کا مان ہے. کیا بتاؤں میں زینب کی کیا شان ہے, وہ محمد جو خاتم الانبیاء ہے, وہ محمد ہے جو خاتم الانبیاء, جن کو کہتی ہے دنیا حبیب خدا, جن کا داماد ہے زیغم کبریا, جن کی بیٹی ہے خیر النساء فاطمہ, جن کی بیٹی ہے خیر النساء فاطمہ. اس محمد کے یہ دل کا یہ ارمان ہے, کیا بتاؤں میں زینب کی کیا شان ہے, کیا بتاؤں میں زینب کی کیا شان ہے شجاعت کی ملکہ اسی کا لقب, ہے شجاعت کی ملکہ اسی کا لقب, اس کے قدموں میں ہے سرزمین عرب, کربلا بھی ہے زندہ اسی کے سبب, کربلا بھی ہے زندہ اسی کے سبب. اس کی مدحت کرے خود محمد کرب, اس کی مدحت کرے خود محمد کرب, عقل اس کے فضائل پہ حیران ہے. کیا بتاؤں میں زینب کی کیا شان ہے, کیا بتاؤں میں زینب کی کیا شان ہے. ان کے خطبے خطابت کی پہچان ہے, ان کے خطبے خطابت کی پہچان ہے, ان کے نانا شریعت کے سردار ہیں, ان کے نانا شریعت کے سردار ہیں, باپ اور ماں شرافت کے سردار ہیں, دو بڑے بھائی جنت کے سردار ہیں, دو بڑے بھائی جنت کے سردار ہیں, چھوٹا بھائی وفاؤں کا سلطان ہے. کیا بتاؤں کہ زینب کی کیا شان ہے, کیا بتاؤں کہ زینب کی کیا شان ہے. سلام سلام. اور یہی ہے آج کا پیام. مولانا شہریار داؤد, جناب زینب کے حوالے سے بات کی جائے, شعبان معظم کے حوالے سے بات کی جائے, کیا واجبات, کیا فرائض, کیا احکامات, کیا حکمتیں اور کس طرح سے طلب کیا جائے؟ امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شعبان المعظم کی فضیلت کے لیے یہ کافی ہے کہ سورہ احزاب کی جو آیت نمبر 56 ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. یہ آیت مبارکہ شعبان المعظم میں نازل ہوئی, ٹھیک ہے. اور سرکار نے فرمایا الرجب شہر اللہ, الرمضان شہر رجب شہر اللہ, رمضان شہر الامتی, اور جو شعبان شہر شہری, شہری شعبان میرا مہینہ ہے, رجب میرے رب کا مہینہ ہے,
شعبان میرا مہینہ ہے سبحان اللہ۔ اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ اللہ تو اکبر، فرمایا یہ دو جو مہینوں کے بیچ میں میرا مہینہ نا، اس کی فضیلت ہی کچھ اور ہے۔ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے، رمضان میں بندوں کے میرا رب میری امتیوں کے نا گناہ جلا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، لیکن میرا مہینہ جو ہے یہ برکت اور والا ہے۔ ترتیب کتنی خاص ہے، رجب اللہ کا مہینہ، پھر اس کے بعد شعبان آتا ہے، رسالت مآب کا مہینہ، پھر مسلمانوں کے لیے۔ ہاں، پھر آتے ہیں میں سیدہ بی بی زینب بنت علی سلام اللہ علیہا کے بارے میں صرف اتنا عرض کروں گا کہ آپ نے جو کربلا میں اپنا حق ادا کیا، اون محمد شہید ہوئے لیکن بچا لیا زین العابدین کو۔ اللہ اکبر۔ ان کے اوپر جب کربلا کے واقعات میں لکھا ہے کہ جب یہ عبید اللہ ابن زیاد غالباً آیا تھا، اس نے اپنے فوجی چھوڑے نا، تو آپ آ کے آپ نے امام زین العابدین کے اوپر اپنے آپ کو گرا دیا، فرمایا اگر تم نے اس کی جان لینی ہے پہلے تمہیں میری جان لینی پڑے گی۔ اللہ اکبر۔ میں کہتا ہوں ہماری خواتین کے لیے کہ اپنے بچوں کو قربان کر دیا لیکن بھتیجوں کو بچا لیا کہ یہ آل رسول آگے چلے گی، جو امام ہیں چوتھے۔ اور بس میں کیا عرض کروں، جب میں ان کے واقعات، انہوں نے جو نرسنگ کی ہے، انہوں نے جو خدمت کی ہے میدان کربلا میں زخمیوں کی، اور مجاہدین کو جو انہوں نے خطبات دیے، اور پھر جو آپ کا خطبہ یزید کے دربار میں ہے، اور یزید کو جو للکارا ہے آپ نے، اللہ اکبر، پوچھا آپ نے فرمایا اے یزید تو کن سے پوچھتا ہے کہ میں کون ہوں؟ میں تجھے بتاتی ہوں میں کون ہوں۔ میں محمد کی بیٹی ہوں اور میں حسن حسین کی بہن ہوں، اور میں بس میں بتا نہیں سکتا، جب ان کے دربار پڑھتے ہیں تو کلیجہ پھٹتا ہے۔ پروگرام کو سمیٹتا ہوں۔ مولانا علامہ شہریار داؤد اندرابی کا بہت بہت شکریہ، معروف نعت خواں حافظ حامد رضا کا بہت بہت شکریہ۔ آج کے پروگرام کو آپ کی نظر کر رہا ہوں خاص طور سے پشاور میں شہید ہونے والے لوگ، اور جہاں جہاں مظلومین آباد ہیں، جہاں جہاں مستحقین ہیں، ان سب کو کہہ رہا ہوں جناب زینب آپ پہ ہمارا سلام ہو، آپ کا حوصلہ رکھ کے جیو، قربانی دینی پڑے گی مگر مقام اونچا ہوگا، اور تم نے دین خدا کے لیے قربانی دی ہے، خدا کبھی بھی تمہارے اس فعل کو رائے گا جانے نہیں دے گا، وہ احسان کسی کا رکھتا نہیں ہے، تم بہترین مقام پاؤ گے۔ اور آپ سے گزارش ہے کہ اپنا بہت خیال رکھیں، اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیں ملک پاکستان کا، اللہ کے فرمان کا، اللہ کی امان میں۔